بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، رمضان اور قرآن، اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کے متعلق تیسری قسم کی آیات کے تعلق سے چند باتیں کی تھیں، یاد دہانی کے لیے میں پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں صحابہ کا ذکر تین قسم کی آیات میں ہوا ہے۔ پہلے قسم کی آیات صحابہ کے وجود سے پہلے، دوسری قسم کی آیات صحابہ کی زندگی میں بعض اہم لمحے، اور تیسری قسم کی آیات میں صحابہ کی وفات کے بعد امت پر ان کا حق۔ آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی وفات کے بعد امت پر صحابہ کا کیا حق ہے۔ اور پچھلے درس کے آخر میں یہ بیان کیا تھا کہ بعد میں آنے والوں پر ایمانیات اور عقیدے کے اصول میں صحابہ کی اتباع کرنا لازمی ہے، اور اسے ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ کسی کے لیے بھی ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج کی نشست میں اس ہدایت کی اہمیت، اس کی بنیاد اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ اور صحابہ کے راستے کی اتباع کی مزید اہمیت کا بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 اور 7۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صحابہ کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے ہدایت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اہدنا سے کیا مراد ہے؟ اہدنا اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی اور سب سے عظیم دعا اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنے اور اس پر ثابت قدمی کی دعا ہے۔ یہ سیدھا راستہ کس کا ہے اور کہاں ہے اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورۃ النساء نمبر 69۔ یہ کون ہیں؟ سب سے پہلے النبیین، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اور انبیاء کے بعد والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان تمام خوبصورت صفات کی صحابہ اولین حقدار ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ پھر اس راستے سے جدا سب سے بڑے دو راستوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، جو رب کے غصے اور غضب کے حقدار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے ہوتے ہوئے اور بہت کچھ جانتے ہوئے بھی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ عمل تو کرتے ہیں لیکن علم کے خلاف، جیسا کہ یہودیوں نے کیا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، جیسا کہ نصارہ نے کیا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ جبکہ دونوں یہود و نصارہ گمراہ ہیں اور دونوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، لیکن جب دونوں کا شریعت کی مخالفت کا انداز مختلف تھا تو ان کی پہچان کے لیے وعید کے الفاظ بھی مختلف ہیں۔ اور جو بھی ان دونوں خطرناک اور خوفناک راستوں سے بچ کر انبیاء اور صحابہ کے راستے کو تھام لیتا ہے، وہی ہدایت یافتہ اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی ان دونوں آیات میں صحابہ کرام کے بعد امت پر جو صحابہ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اتباع کرنی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے
اس کی علامت یہی ہے کہ وہ صحابہ جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام کیا گیا ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ صحابہ کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، اور دونوں کا حق ادا کیا ہے۔ براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عمل کا طریقہ بھی براہ راست سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے یہ واحد راستہ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور گمراہی سے دور ہے اور پاک ہے، اور یہی واحد راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور جس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پھر صحابہ کے اس راستے کو چھوڑنے پر اصرار کرنے والوں کی سخت سزا اور وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورۃ النساء نمبر 115۔ اور جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی اتباع کرے گا تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرنے والے کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو بھی ہو صیغہ عموم ہے۔ یا مشاقت اور شدید مخالفت کب ہوئی؟ فرمایا من بعد ما تبین له الہدی، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید مخالفت کا ذکر ہے، اور صیغہ عموم سے ہے ومن یشاقق الرسول، یعنی یہ جو بھی مخالفت کرنے والا ہے۔ اب جو باتیں بیان ہوگی یہ ان لوگوں کے لیے جو مخالفت کرتے ہیں، شدید مخالفت کرتے ہیں، مشاقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد۔ عجیب بات ہے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید مخالفت کیوں ہوئی ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا ہو اور وہ راستہ واضح ہو چکا ہو اور پھر بھی مشاقت، شدید مخالفت ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی اتباع کی۔ سبیل المؤمنین صحابہ کا راستہ ہے۔ اس عظیم راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی مشاقت الرسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی، کیونکہ سبیل المؤمنین کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے، اور جب اتباع میں خلل پیدا ہو جائے تو مخالفت لازم آتی ہے، اور اس مخالفت کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ نولہ ما تولی، جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے۔ اس کے لیے نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا راستہ آسان کر دیں گے، وہ اسی راستے کو ہی حق سمجھتا رہے گا، یعنی جب تک توبہ کر کے سبیل المؤمنین کو نہیں اپناتا، یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت، یہ دنیا کی سزا ہے اس کے لیے، اور آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صحابہ کے راستے کو چھوڑنے کی سزا دنیا اور آخرت میں ناکامی اور ذلت و رسوائی ہے، نعوذ باللہ من الخذلان۔ تو اس آیت میں، سورۃ النساء میں 115 میں صحابہ کا راستہ سبیل المؤمنین کا راستہ کا ذکر ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کی اتباع کرے۔ اسے کہتے ہیں منہج السلف، کہ سلف کا راستہ، اور سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو، اور جو بہترین 3 زمانے ہیں جن کی بہتری کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ خیر الناس قرنی کی معروف و مشہور حدیث میں کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ۔ تو 3 بہترین زمانے ہیں۔ یہ زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا، اور اتباع التابعین کا زمانہ ہے۔ انہیں کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگ، اور ان سب کے سردار ہیں صحابہ، اور جس راستے پر صحابہ تھے اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین۔ اور اس آیت کریمہ میں اس راستے کی اتباع کی اہمیت کا بیان ہے، اور اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع اگر کی جاتی ہے تو گمراہی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی بات ہے کہ مشاقت الرسول واجب آتی ہے اور لازم آتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ اپناتا ہے، نعوذ باللہ۔
تو امت پر صحابہ کا جو حق ہے اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ سبیل المؤمنین کو اپنانا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہے اور اس راستے کو لازم پکڑنا ہے، اور اسے کہتے ہیں منہج السلف یا سلفی منہج، جس کی دعوت الحمدللہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے عام ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ، اور یہ حق راستہ ہے اور منہج الانبیاء ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی راستہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور صحابہ نے اس علم کو اور اس عمل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، دین کی صحیح فہم جو ہے وہ تابعین تک پہنچا دی، تابعین اتباع تابعین تک پہنچا دی، اس طریقے سے تسلسل جاری ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، جو صحابہ کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ وہی کامیاب ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ۔ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں صحابہ کے تعلق سے چوتھی قسم کی آیات کا ذکر کریں گے، جن میں صحابہ کی بعض غلطیوں کا بیان ہے، اور یہ آیات اس لیے درس میں شامل کی ہیں کیونکہ صحابہ کی سے بغض کرنے والوں کا یہ اعتراض ہمیشہ رہتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں صحابہ کی غلطیوں کا ذکر ہے، ان آیات کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ اگلے درس میں ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان آیات میں صحابہ کی تنقیص کی گئی ہے یا تعریف، اور ان آیات میں اصل پیغام کیا ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ واللہ اعلی و اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت اور منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا فتنہ و شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔